بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وذکرہم بایام اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، قابل صد احترام ذوی احتشام برادران اسلام، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس بابرکت محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے۔ بانیان محفل نے بڑی محبت عقیدت کے ساتھ اس محفل کو ترتیب دیا ہے، لیکن آج سارا دن بجلی بھی نہیں رہی، اس وجہ سے بھی، اور کچھ ہمارے مہمان بھی بہت لیٹ آئے ہیں۔ بر وقت آتے تو یہ اتنا نہ ہوتا۔ ابھی یہ 7:15 بجے کی محفل شروع ہے تو ابھی 8:30 ہو چکے ہیں، 9:30 ہو چکے ہیں، تو ہمارے 3 بندے بھی نہیں ابھی تک ہوئے فارغ۔ جناب یہ کیوں یار اتنا لیٹ کرتے ہیں؟ آنے والے مہمانوں کو بھی شرمندہ کرتے ہو یار، ایسے نہ کیا کریں۔ جتنے والے مہمان ہوتے ہیں بالخصوص نقیب، نعت خوان اور خطیب، تو تم تو کم از کم ٹائم پہ آیا کرو نا جی۔ اور بالخصوص نقیب اور قاری صاحب مغرب کے بعد آئے، محفل آپ نے شروع کرنی ہے، خطیب نے تو نہیں نا شروع کرنی ہے آگے، تو اس واسطے مہربانی کیا کریں، بر وقت سارے تشریف لایا کریں۔ بیٹھ جائیں بیٹھے، یہ جتنا بر وقت کام ہوگا اتنا بہتر ہوگا۔ مجھے 8 بجے کا، پھر 8:30 کا، پھر اتنا ہی بندہ ویکھ سکتا، اور کی ویکھے جناب۔ تو بہرحال میں اب سبق سناتا ہوں، اگر آپ کا جی چاہے تو میں 9 بجے تک میرا ٹائم ہے، میں مائک چھوڑ دوں گا۔ اگر آپ کا جی چاہے تو کچھ میں ٹائم اوپر کر دوں گا تقریر، اتنا میرا اصولی طور پر، پھر اخلاقی طور پر دیکھیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے گا، میرے کریم نبی فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، ضرور اس کو حاصل کیا کریں۔ اپنے اپنے موبائل جیب میں پاؤ بکا کے، جیب میں پاؤ، شاباش، سارے پاؤ۔ وہ تینوں نہیں سنیا جیب چ پائے نا، اچھی بات ہے۔ میں ویکھ لینے تواڈے کول بڑے مہنگے موبائل نے، پر میریاں گلاں سنو، تواڈی مہربانی۔ دوستان مکرم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت و محبت و شوق اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، وذکرہم بایام اللہ، فرمایا انہیں اللہ کے دن یاد کرواؤ۔ یہ سادہ سا مفہوم ہے۔ اللہ رب العزت نے کس کو کہا کہ آپ دن یاد کروائیں، اور کون سے دن ہیں جن کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی امت، اور بالخصوص اس وقت جو مخاطبین اول تھے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، فرمایا ان کو اللہ کے دن یاد کرواؤ۔ اچھا، سوچنے کی بات یہ ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے دن یاد کروانے ہیں، بالخصوص صحابہ کرام اور بالعموم اپنی ساری امت کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سا دن ہے جس کو یاد کروانا ہے؟ دن تو سارے اللہ کے ہیں، ہفتے سارے اللہ کے ہیں، مہینے سارے اللہ کے ہیں، سال سارے اللہ کے ہیں، صدیاں ساری اللہ کی ہیں، تو پھر کون سے دن ہیں جن کو یاد کروانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ ائمہ مفسرین کرام فرماتے ہیں ہر دن، ہر لحظہ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ بلا شبہ یہ اللہ کا ہے، لیکن جن کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص فضیلت والی چیز عطا کی گئی۔ تو فرمایا اپنی امت سے یہ کہہ دو کہ جس دن تمہارے اوپر اللہ کا کوئی فضل، کوئی خاص چیز، کوئی اللہ کی طرف سے ذی شان شے عطا کی گئی،
پھر اس دن کو تم نے نہیں بھولنا، اس دن کو زیادہ یاد کرنا ہے۔ کیوں؟ ایک تو اس شے کا ذکر ہو جائے گا اور دوسرا اللہ کی رحمت کا شکر ادا ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی صاحب شان و فضیلت چیز عطا کرے تو اس کے آنے والے دن کو یاد کیا جائے۔ اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات، اگر یہی بات ہے کہ جس دن اللہ نے کوئی عزت اور برکت اور فضیلت اور شان والی چیز عطا کی ہے اس دن کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں میرے محبوب سے بڑھ کر بھی کائنات میں کسی کی شان ہے؟ میرے حبیب سے بڑھ کر بھی کسی کی عزت ہے؟ تو جتنی صاحب شان چیزیں ہیں اگر ان کے آنے پر دن کو یاد کرنا ہے تو محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں تو گویا سب سے فضیلت والی، سب سے عزت والی، سب سے برکت والی شے محبوب کی صورت میں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ہمارا حق بنتا ہے ہم آمد مصطفیٰ والے دن کو بھی سیلیبریٹ کریں اور منائیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ یہاں سے نکتہ ہے۔ یہاں سے یہ سوال بھی لوگوں کے ذہنوں سے نکل جانا چاہیے، تم یہ دن مناتے ہو وہ مناتے ہو۔ میں نے کہا بیٹا یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور پھر سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ہجرت فرما کے مکہ پاک سے مدینہ طیبہ جلوہ گر ہوئے نا، تو آپ نے وہاں پر آ کر پتہ کیا کہا تھا؟ آپ نے یہودیوں سے پوچھا تھا کہ تم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہو تو کیوں رکھتے ہو؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں 10 محرم کے دن کا کہ یہ دن ہمارے لیے بڑا ایک تاریخی دن ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے غلام تھے خلاق عالم نے ان سب کو غرق ہونے سے بچا لیا تھا، اور جو فرعون تھا اور اس کے ساتھی تھے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس واسطے فرمایا کہ اللہ نے وہ ہمارے جو بڑے تھے ان کو بچایا اور ہمارے نبی کو عزت عطا فرمائی۔ ہم اس 10 محرم کے دن کو آج تک یاد کرتے ہیں۔ اور میرے حبیب کریم علیہ السلام کا کیا قانون ہے؟ یہ بڑی سننے والی بات ہے۔ رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنے بھی یہودی لوگ ہیں ہر معاملے میں ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر کام میں یہودیوں کی مخالفت کرو، ہر کام میں۔ بلکہ یہاں تک فرمایا، حدیث آپ نے مشہور سنی ہوگی، فرمایا کہ تم اپنی مونچھوں کو پست کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہ حدیث تو سنی ہے نا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے یہودی لوگ وہ داڑھیوں کو منڈاتے ہیں اور مونچھیں بڑی رکھتے ہیں، ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم داڑھی بڑی کریں اور مونچھ کو چھوٹا کریں تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے اور ہمارے محبوب کی سنت پہ عمل ہو جائے۔ یہ اصل میں مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی سنیے، اب جب یہودیوں نے یہ بتایا تھا کہ جناب ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو نبی پاک کو چاہیے تھا آپ فرما دیتے آج کے بعد کوئی روزہ نہیں رکھے گا، کہنا چاہیے تھا نا، مخالفت تو ایسے ہی ہونی تھی۔ لیکن میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ حبیب مکرم فرماتے ہم تمہاری مخالفت بھی کریں گے اور دن بھی منائیں گے۔ اب دن کو کیسے منایا؟ آپ نے فرمایا تم ایک روزہ رکھتے ہو اور ساتھ ہی فرمایا نحن احق و اولا بمنکم بموسیٰ، فرمایا لوگو ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے کچھ لگتے ہیں، ہمارا زیادہ تعلق ہے۔ اگر تم یہ دن مناتے ہو نا تو ہم بھی منائیں گے۔ وہ کیسے؟ تمہاری مخالفت ایسے کریں گے، تم ایک روزہ رکھتے ہو، میں اپنی امت سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے 2 روزے رکھنے ہیں، یا 9 اور 10 کا کر لیں یا 10 اور 11 کا کر لیں۔ یہودیوں کی مخالفت بھی یہ ہو جائے گی اور یہ جو دن ہے عزت والا یہ بھی منا لیا جائے گا۔ جو بھی عزت والا دن ہے اس کو منانا چاہیے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے اس روایت کو برقرار رکھا، جانے نہیں دیا۔ فرمایا کہ بالکل جو دن ہے اس کو منانا چاہیے۔ اگر نہیں منانا ہوتا تو نبی پاک فرما دیتے کہ آج کے بعد کوئی اس دن کو نہ منائے۔ دن منانے کی ایک اپنی فضیلت ہوتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ لوگ 27ویں کی رات اپنی اپنی مساجد میں محفل کرتے ہیں۔ اہل سنت کے لوگ تو کرتے ہی کرتے ہیں نا، آپ نے باقیوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ وہ بھی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ وہ جی قرآن مجید آیا تھا۔ میں نے کہا بالکل یہ قرآن مجید آیا ہے، پر مجھے ایک بات بتا دو، ہم تو حضرت عطار کے مرید ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، بات بڑی پائے کی ہے، وہ یہ ہے۔ میں نے کہا قرآن آیا ہے، تمہیں آج تک یاد آ جاتی ہے اور محفل سجا لیتے ہو، جس کے اوپر سارا قرآن آیا کبھی اس محبوب کے دن بھی تو یاد آ جائے نا کہ حبیب مکرم جلوہ گر ہوئے ہیں اور محبوب کریم علیہ السلام کے آنے والا دن بھی یاد رکھنا ہے۔
اور آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا یہی اس آیت کا مدعا ہے کہ جو چیز جس دن آئی اور وہ ہو صاحب عزت صاحب فضیلت تو دیکھنا چاہیے اس چیز کو اس کے مطابق اس کے دن کو منانا چاہیے. تو میرے محبوب سے بڑھ کر بھی کوئی چیز عزت والی ہے؟ بولو نا جتنے بیٹھے ہو, کوئی ہے عزت والی؟ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے بھی اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے لیے یہ انتظام فرمایا تھا. اور یہ سنیے اور دل کے کان کھول کے سنیے اگر سمجھ آئے. فرمایا جب حبیب کی آمد کا وقت قریب ہوا نا, اللہ پاک نے جبرائیل سے فرمایا 3 جھنڈے لے لو, ایک مشرق ایک مغرب اور ایک کعبے کی چھت پہ لگاؤ. اور یہ بیان کون کرتی ہیں؟ تیرے اور میرے نبی کی پیاری ماں بیان کر رہی ہے. اور کس انداز میں کیا یہ بھی سماعت فرمائے. بتا رہا ہوں کہ یہ دن سب سے عظیم ہے جس کو منانا ہے. یہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کا پیغام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنی والدہ سے, اور امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے خصائص کے اندر لکھا ہے. اور پتا کیا لکھا ہے؟ غور کے ساتھ سننا. فرمایا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو نبی پاک کی والدہ نے دیکھا. رأیت جبرائیل بیدہ علما ثلاثا ضرب علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما علی ظہر الکعبہ. فرمایا 3 جھنڈے تھے, ایک مشرق ایک مغرب ایک کعبے کی چھت پہ. مشرق و مغرب میں اس لیے لگایا تاکہ پتہ چلے کہ یہ حضور کل کائنات کے نبی ہیں. پھر تائیدار ختم نبوت تو ہوئے نا, سمجھ آ رہی ہے؟ اور کعبے کی چھت پہ اس لیے لگایا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کعبے میں پیدا ہونے والا یہ ایسا مرکزی نبی ہے کہ ساری کائنات کے جتنے لوگ ہیں اب اس محبوب کا کلمہ پڑھیں گے تو تب کامیابی نصیب ہوگی. اب بات سمجھ آئی؟ اور صرف یہاں تک بات نہیں, حدیث شریف میں ہے مشرق والے جانور مغرب کی طرف, جزاک اللہ, مغرب والے جانور مشرق کی طرف یہ بھاگ نکلے. اور صرف یہاں تک نہیں, مچھلیاں مشرق والی مغرب اور مغرب والی مشرق کی طرف. یہاں تک نہیں, دائیں جانے والے پرندے بائیں جانب بائیں والے جائیں جانب یہ بھاگ نکلے. اور صرف یہاں تک نہیں, فرمایا جب ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے وہ پوچھتے ہیں تم کدھر, کہتے ہیں تمہاری طرف. وہ کہتے ہیں تم کدھر, کہتے ہیں تمہاری طرف. پوچھا گیا خیریت ہے, کیوں آئے ہو؟ تو کہتے ہیں تمہیں بتانے آئے ہیں کہ آج حضور آ گئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ آج حضور آ گئے ہیں. تو میں بتا رہا ہوں اللہ نے بھی فرمایا کہ دن یاد کرو, محبوب کریم علیہ السلام نے بتایا یہ دن یاد کرو, اور یہی بات جانور بھی یاد کر رہے ہیں. میری ایک بات پر ذرا بول کر جواب دینا ہے. جانور بتائیں کہ یہ دن ہے جس کو ہم یاد کر رہے ہیں. جانوروں سمجھ آ گئی, انسانوں کوئی نہیں سمجھ آئی کہ میلاد منانا ہے کہ کوئی نہیں منانا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری آج کی حاضری قبول